إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات سامعین کرام، آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اولاد کی تربیت کے اوپر کچھ باتیں لب گسائی کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اولاد کی تربیت آپ لوگ کب سے کرنا جانتے ہیں؟ کہ اولاد کی تربیت کب سے کی جاتی ہے؟ اولاد کی تربیت کیا 2, 3 یا 4 سال کے بعد سے کی جاتی ہے تربیت، یا کیسے کیا جاتا ہے، یا کب کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے دماغ میں یہی ہوگا کہ اولاد کے پیدا ہونے کے 2, 3 یا 4 سال کے بعد ہی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے۔ حقیقت معنوں میں ایسا نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت حقیقت معنوں میں یہ ہے کہ جب لڑکا اپنے لیے لڑکی تلاش کرتی ہے یا گارجین اپنے لیے بہو تلاش کرتی ہے، اس وقت سے اولاد کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام میں شادی کرنے کے لیے 4 باتیں کو خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ ان کی مالداری کو، دوسرا اس کے حسب نسب کو، تیسرا اس کی خوبصورتی کو، چوتھا ان کے دینداری کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ خاص طور سے دینداری کو زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں صرف 2 ہی باتوں پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 خوبصورتی، اور دوسرا مال و دولت۔ دینداری کو تو بھول ہی گئے ہیں، حسب و نسب کو بھی منیمم بھول گیا ہوا ہے۔ نہ جانے ایسا کیا ہے کہ صرف خوبصورت اور مال و دولت پر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے گھروں کو اچھا نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھروں کو برکت سے نہیں بھرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں صبح شام قرآن کی تلاوت ہو؟ آپ تو یہ نہیں چاہتے۔ جب آپ کے گھروں میں نیک بیوی یا نیک پتو نہیں آئے گی تو آپ کا پوتا یا آپ کا بیٹا بھی یا بیٹی یا پوتی بھی آپ کی صحیح تربیت نہیں پا سکے، کیونکہ اسلام میں کہا ہے کہ اگر آپ اچھی بہو کا انتخاب یا اچھی بیوی کا انتخاب کریے گا تو آپ کا گھر بھی سکون ہوگا اور آپ کے بال بچے کا بھی تربیت بھی بہتر سے ہوگا۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں صرف 2 چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک مالداری اور دوسری خوبصورتی۔ آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درباری میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک والد اپنے بیٹے کو پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، میں آپ کے پاس اتنی دور سے آیا ہوں، میں آپ کو اپنے بیٹے کے آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں، میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ نصیحت کرتے۔ کا کیا ہوا ہے کہ یہ میرا بیٹا میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے، میں جو کام کرنے کہہ رہا ہوں وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس کا الٹا کر رہا ہے، میری باتوں کو پامال کر دے رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ عمر، کیا آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، کیا صرف ماں باپ کا ہی حق ہے کہ بیٹے پر، یا بیٹے کے اوپر بھی ماں باپ کا حق ہے؟ کہا دونوں ہیں۔ کہا کیسے؟ ایک بات بتاؤ۔ کہا سردار، کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہے اس نوجوان نے کہ ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، میرے باپ جو میری ماں ہے وہ ایک ناچنے والی تھی،
جب ایک ناچنے والی ہو تو کیسے میری تربیت اچھی ہو سکتی ہے؟ وہی اگر دینداری ہوتی تو میرا تربیت بھی اچھی طریقے سے ہوتی. تو میرے باپ نے پہلا غلطی یہی کر ڈالا کہ اس نے ایک ناچنے والی سے شادی کر لی. اور دوسری یہ ہے کہ جب میرا نام کرن ہوا تو یعنی نام کرنے کا ٹائم آیا تو اس نے میرا نام بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر معنی مطلب کا میرا نام ایسا نام رکھ لیا جو آج سماج میں سب سے گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے, یعنی گوبریلا نام میرا رکھ دیا. جو سب سے جو گوبر کرتا تھا نا, جو گائے بھینس جو ٹوائلٹ کرتا ہے اس میں جو لیٹنگ ہوتا ہے اس میں کیڑا پھٹ جاتا ہے, اسی کا نام گوبریلا کہتے ہیں. میرا نام گوبریلا رکھ دیا. نہ میرا نام اچھا رکھا, نہ میری ماں اچھی تھی. آپ ہی بتائیے کہ میری تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف آج کل کے ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بات نہیں مان رہا ہے, میری بات نہیں مان رہی ہے. کیسے مانے گی آپ کا بات؟ جب آپ ہی اچھی نہیں ہوگی, نہ اچھے ہوں گے, تو آپ کی باتوں کا آپ کا بیٹا یا آپ کا بیٹی کیسے مانے گی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ اپنی بیٹے کی شادی کرے یا اپنے بیٹی کی شادی کرے تو اچھا دولہا یا اچھی دلہن کھوجے تاکہ آپ کا گھر بھی بسے اچھی طریقے سے, آپ کا گھر میں برکت بھی زیادہ ہو. مگر افسوس کا بات یہ ہے کہ آج کل کے باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنا بگڑ چکا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آپ کا بیٹا کیوں نہیں بگڑے گا؟ آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ قرآن پڑھنے کا شوق بھی رکھے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے روزہ رکھنے کا بھی شوق رکھا ہے؟ کبھی نہیں. صرف آپ یہی سوچتے ہیں کہ کام کاج کرنے میں مشغول ہمیشہ ہو جاتے ہیں, صرف کام کاج کرتے رہتے ہیں. کبھی اگر آپ نماز پڑھتے, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جایا, بچپن میں لے گئے ہوتے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتا, تو آج آپ بھی نماز پڑھتے, آپ کا بیٹا بھی آج نماز پڑھتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ آپ ایسا کیے, نہ اسی لیے آپ کا بیٹا بھی ایسا نہیں کر رہا ہے. اور ایسا سماج میں ایسا بھی ہے کہ آج کچھ دنوں کو پہلے چند دنوں کی بات ہے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کو گھر سے بلاتا ہے اپنے دکان پر اور ان کو موبائل دے دیا چلانے کے لیے. ان میں فری فائر کھیلتا ہے. فری فائر کھیلنے کے بعد جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کو ایسے کیوں کروا رہے ہو, تو بولا کہ یہاں پہ آتا تھوڑا دماغ کو فریش کروا لیتا. وہ فری فائر سے پھر دماغ کو فریش کر لیتا ہے. حالانکہ معلوم آپ لوگوں کو ہونا چاہیے کہ فری فائر سب سے خطرناک آن لائن میں گیم ہم کو لگتا ہے. ہم کھیلتے تو نہیں, ہم دیکھے جانتے بھی نہیں. کوئی نوجوان میرا دوست یار کھیلتا رہتا ہے تو اسے ہم پوچھ لیے اور دیکھ لیتے تو ہم معلوم چلتا کہ سب سے خطرناک آن لائن میں گیم ہم کو لگتا ہے. اور اس میں دماغ اتنا خراب کر دیتا ہے کوئی حد مناسب آپ بھی نہیں سمجھ سکتے. اور وہ آدمی اپنے بیٹے کو فری فائر کھلواتا ہے. اور اسی جگہ ہم نے بول دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں بلاتے ہیں تو یہیں پہ آپ کچھ تعلیم دیتے, پڑھائی لکھائی کر کے. بولا کہ یہاں پہ تو رہتا مستی دماغ صاف کروا لیتا, جب گھر جائے گا اس کو خیریت لیں گے, پڑھائیں لکھائیں گے. مگر افسوس کی بات ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ یہی بیٹا آج بڑے ہو کر ہمارا بات نہیں مانے گا, ہمارے باتوں کو سو دور ہٹا دے گا, اور یہی ہمیں بڑے ہو کر لات جوتا مارے گا. یہ نہیں جانتا ہے. افسوس کی بات ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اچھا بنے تو آپ کا بیٹا بھی اچھا بنے گا, آپ کی بیٹی بھی اچھی بنے گی. آپ نماز والے بنے, آپ کی بیٹا بیٹی بھی نماز والے بنے گی. آپ قرآن پڑھیے گا تو آپ کے بیٹا بھی قرآن پڑھے گا. آپ گالی نہیں دیں گے تو آپ کا بیٹا بھی گالی نہیں دے گا. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام والدین کو اچھی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.